بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والساجدين والحمد لله رب العالمين. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، در ہے بس پناز کلید کرم کشا. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قول آقا نعمت نبی رحمت حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ گہر بار میں درود پاک کا ہدیہ و نذرانہ پیش کرے. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور نبی اور آل نبی پہ سارا مجموعہ جھوم جھوم کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، کافی دیر سے نقیب اہل سنت آپ لوگوں کو مخاطب کر کے جلسہ گاہ میں بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یوں نہ سمجھے کہ آپ سرکار سیدنا حضور مخدوم سمنا سرکار کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے یہ آپ کا احسان ہے، بلکہ آپ خوشی منائیں اور اس کے محبوب کا شکر ادا کریں کہ حضور سیدنا مخدوم سمنا نے اپنے عرس میں آنے کے لیے آپ لوگوں کو چن لیا. واہ 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 واہ، زندہ باد. آپ سرکار کے عرس میں آئے ہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کافی دیر سے نقیب اہل سنت دعوت دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. یہ حقیر فقیر آپ لوگوں کو دوبارہ یہ اطلاع کرتا ہے کہ اگر میری آواز جہاں تک آپ تمامی حضرات تک پہنچ رہی ہے، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ لوگ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، علماء کرام کے چہروں کی اس کے بعد ان کے بیانات سے مستفیض ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت دامنگیر ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے آئیے فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غرباء اہل سنت کے مددگار حضور شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب ان شہزادوں کی تعریف فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرا. زندہ باد. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تعریف کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ انہی شہزادگان کے لیے ہے. وہی سے وہ خاندان کی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، صحرا ہے کلی جس میں حسین اور واہ واہ واہ، کیا عزیزان ملت اسلامیہ، میں کوئی بہت بڑا عالم یا پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، ابھی میں طفل مکتب ہوں، مگر حضرت کی دعاؤں سے، حضرت لوگوں کی کرم نوازی سے ان لوگوں نے کرم نوازی فرمائی. یہ ذرہ ناچیز آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی خامی غلطی ہو جائے تو آپ لوگ بھی معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معاف فرمانے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے سنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اب سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے برادر مکرم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی دیر کا وقت ہے مگر شعر سنیں. فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. عزیزان ملت اسلامیہ، استاد زمان علامہ حسن محبان پنجتن فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی تعریف کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اے نبی کے دیوانوں، اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی کے آل سیدنا حضور مخدوم سمنا کو اس میں آنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں،
آپ فرماتے ہیں سیدنا استاد زمان فرماتے ہیں یہ بیت اطہار کی جو تعریف کرنے والا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اسی کا ضد ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے جو اہل بیت کی محبت کرے, اہل بیت سے محبت کرے اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بیٹھا لے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. وہیں پر اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں کے لیے استاد زمان فرماتے ہیں اگر ان سے محبت کرے گا تو جنت میں جائے گا, اگر ان سے دشمنی کرے گا تو جہنم میں جائے گا. واہ 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 واہ. ابھی میں بتاؤں گا اہل بیت کون ہیں. شعر سن لیجئے. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مزدان نار کا اے دشمنان اہل بیت. عزیزان ملت اسلامیہ یہ تو خاندان کی بات ہو رہی ہے, اور کس کے خاندان کی؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں وہ خاندان کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں رہی میرا تیرا. ارے جب نانا جان اور ہمارے امام حسن حسین کے خاندان کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں ارے یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے پریرا. ان کے بارے میں فرماتے ہیں استاد زمان سرکار. عزیزان ملت اسلامیہ یہ آئیے میں آپ کو بتا دوں ابن العربی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صوفیوں کے بہت بڑے امام ہیں, اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اندر 19ویں باب میں تحریر فرماتے ہیں ہم جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو لوگ تخصیص کرتے ہیں اہل بیت میں یہ آتے ہیں, اہل بیت میں وہ آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ سیدھا سادہ اور آسان مفہوم میں بزرگوں کا عقیدہ لے کر جائیے. سیدنا ابن العربی فرماتے ہیں جو صوفیوں کے امام ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا حسن مولا حسین کی جتنی اولادیں صبح قیامت تک آئیں گی تمام نبی کے اہل بیت میں تمام نبی کے اہل بیت میں شامل ہے. ایک علامہ گزرے آپ فرماتے ہیں سیدنا ابن العربی کی بات ہمیں ماننی پڑے گی اس لیے کہ وہ صوفیوں کے امام ہیں, اور صوفیوں کے امام جب کوئی بات کہیں گے تو شریعت میں ان کی بات حجت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور اشرف الشعراء, حضور اشرف الشعراء, شہزادہ مفکر ملت, برادر حضور خطیب اعظم, حضور اشرف الشعراء. آپ بیٹھیں. عزیزان ملت اسلامیہ آپ فرماتے ہیں کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, کون کس کا مقام بتایا جا رہا ہے؟ اہل بیت اطہار کا مقام بتایا جا رہا ہے. میں بتا دیا کہ صبح قیامت تک جتنے بھی نبی کے شہزادے آئیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ اب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور سیدنا مختوم اشرف یہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں, حضور محدث اعظم یہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں, حضور مفکر ملت یہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ حضور خطیب اعظم ہند اور حضور نعمان میاں ان کے گھر کا ہر بچہ اہل بیت میں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ارے قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. عزیزان ملت اسلامیہ آگے فرماتے ہیں مقطع کا شعر, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. عزیزان ملت اسلامیہ ہم یہاں آئے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان سرکاروں نے ہمیں اپنے لیے چن لیا ہے. ارے کس کے دربار میں آئے ہیں جن کے بارے میں سیدنا حضور محقق اعلی الاطلاق محدث دہلوی سرکار فرماتے ہیں حضور اشرف سمنہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن بہت سال پہلے حضور ہمارے خواجہ ہند کے راجا سیدنا حضور خواجہ غریب نواز نے تحریر فرما دیا تھا کہ میرے ہی سلسلے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا, ایک نبی کا ایسا شہزادہ آئے گا. اور فرما کون رہا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں ان کے لیے ہمارے لیے اتنی دلیل کافی تھی کہ سیدنا حضور خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں. مگر لکھنے والے اب اگر آگے تحقیق کی ضرورت نہ تھی, مگر لکھنے والے محقق اعلی الاطلاق ہیں حضور علامہ محدث عبدالحق دہلوی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ کون محدث دہلوی جن کے بارے میں حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں, جن کے بارے میں
हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दो शख्स के कलम को गलती से महफूज फरमा दिया, दो शख्स के कलम को गलती से महफूज फरमा दिया है। फरमाने वाले कौन? हुजूर सरकार मुफक्किर मिल्लत के वालिद मोहतरम मुहद्दिस आज़म हिंद फरमा रहे हैं। किसके बारे में फरमा रहे हैं? मुहद्दिस आलम इस्लाम के बारे में और सैयदना सरकार आला हज़रत के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों के कलमों को गलती से महफूज फरमा दिया है। अब वो लिखते हैं मखदूम सीना की शान में, फरमाते हैं सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था कि मेरे इस सिलसिले को आज सरे नौ अगर कोई जिंदा फरमाएगा और लोगों में आम करेगा तो वो कोई और नहीं बल्कि जिनके उसमें आप आए हैं हुजूर मखदूम सीना की आज सरे नौ। ऐसे तो वाकयात बहुत सुनते आ रहे हैं, बहुत से वाकयात भी हैं, वाकयात खत्म हो जाएंगे, वाकयात खत्म हो जाएगा, वाकयात खत्म नहीं होंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और आखिरी बात एक बात बता दूं, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की और उनके औलाद के बारे में सैयदना सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं और वे फरमा किस तरह हैं? सुभान अल्लाह। फरमाते हैं नूरुल आइन अब्दुल रज़ाक नूरुल आइन से फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के ये महबूब जो बनते हैं, फरमाते हैं मैं नूरुल आइन अब्दुल रज़ाक नूरुल आइन से इतना ज्यादा खुश हो गया हूँ, इतना ज्यादा खुश हो गया हूँ। ऐ मुफक्किर मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, ऐ खतीब हिंद से मोहब्बत करने वालों, सुनो क्या फरमाते हैं मुहद्दिस आज़म हिंद, वो क्या फरमाते हैं? हुजूर मखदूम सीना सरकार फरमाते हैं कि अब्दुल रज़ाक नूरुल आइन की औलाद में हमेशा हमेशा अल्लाह के वली पैदा होंगे। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत के शर्फ हासिल किया, अब आइए उस आयत की तरफ। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब इसकी तशरीह ज्यादा दूर न जाइए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ। तो रब तो ये भी फरमा सकता था कि तुम अल्लाह से डरो और सच्चे हो जाओ, हो जाओ, मगर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सच्चों के साथ होने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम खुद से सच्चे नहीं हो सकते हैं, तुम खुद से अच्छे नहीं हो सकते। अगर तुमको सच्चों का साथ चाहिए, अगर तुम्हें सच्चा बनना है तो तुम्हें सच्चों के साथ होना होगा। अब अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो हम तलाश करने के लिए आए कि सच्चे लोग हैं कौन? तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये वही सच्चे लोग हैं। हुजूर खतीब आज़म हिंद है, हुजूर मुफक्किर मिल्लत है, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद है। हम इनका दामन पकड़ लेंगे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सच्चे हो या न हो ये सच्चे हैं। जब इनके साथ हो लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी सच्चों में गिनना शुरू कर देगा। वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर हमें सीधे रास्ते पे चलना है, वही तो कुरान फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ मेरे मौला उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, तेरा इकराम है, जिस पर तेरे नेक बंदे चलते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और नेक बंदों की जमात यही वो जमात है जो सीधे रास्ते पर चल रही है। आप भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके रास्ते पर हमें लगाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के शहजादे हुजूर मुफक्किर मिल्लत सरकार इतने बड़े अल्लाह के वली कि आपकी एक बहुत बड़ी करामत ये है, आप इतने बड़े स्कॉलर थे कि आपने इंग्लिश जबान में अंग्रेजी में मुकम्मल कुरान मुक़द्दस, आपको मालूम होगा ये नाचीज़ ही बता रहा है, ये यूं समझ लीजिए सरकार हुजूर मुफक्किर मिल्लत की सबसे बड़ी करामत। आपने इंग्लिश जबान में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने कुरान मुक़द्दस का तर्जुमा फरमा दिया। ऐ मुसलमानों, इससे बड़ी करामत और क्या होगी? अब अगर हमें कहीं और जाना पड़े, किसी और का मुंह देखना पड़े तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बदनसीबी है। और तकवा परहेज़गारी देखना हो तो 2 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, आप लोग न जाने कब से देख रहे होंगे। तो मैं मुफक्किर हुजूर खतीब आज़म हिंद की बात न करूंगा, मैं उनके शहजादे हुजूर नुमान मियां सरकार की बात कर रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या इससे बड़ी तकवा परहेज़गारी की और क्या बात हो सकती है कि जब भी नमाज का वक्त होता है पहले आप लोगों को नमाज की तंबीह दिलाते हैं, फिर जाके आप खुद बाकायदा नमाज़ 5 वक्त नमाज पढ़ते। और खानकाहों में जो आज गलत खानदां हैं, जो आज सिर्फ बाप दादाओं में पढ़ रही हैं, वो आज इसी का फायदा उठा लेती थी
مگر الحمدللہ جو میں نے تقوی پرہیزگاری اس خاندان میں دیکھی ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ ہر نماز کے وقت بڑا ہو یا بوڑھا ہو بچہ ہو یا جوان ہو ہر انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ پچھلی بار میں نے خود دیکھا تھا کچھ ہمارے بڑے بزرگ جو نماز کے وقت نہ اٹھ سکے تھے, حضور نعمان میاں سرکار نے اپنے آسائے مبارکہ سے تو 3 آسا بھی لگایا تھا کہ نماز فرض ہے, پہلے آپ فرض ادا کیجئے, اس کے بعد آپ مخدوم سنہ سرکار کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان بزرگان دین کی محبت ہمارے دل میں گامزن رکھے, انہی کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے بولنے سننے میں کسی بھی قسم کی خامی غلطی ہوئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.